الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آج ہم لوگ 10ویں سحری کر کے آئے ہیں۔ گویا کہ رمضان کا ایک عشرہ پورا ہو چکا ہے۔ بہت دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دہا پورا ہو چکا ہے۔ ہر انسان اپنا حساب لگائے، اپنا جائزہ لے کہ وہ رمضان میں کہاں کھڑا ہے۔ ان 10 دنوں میں اس نے کتنی نیکیاں کیا ہے، کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنا صدقہ کیا ہے، کتنی سنت و نوافل کا اہتمام کیا، اور کتنی مرتبہ توبہ استغفار کیا، اور کتنی مرتبہ آنسو بہایا، اور کتنا زیادہ اللہ کے لیے ذکر کیا، ذکر و اذکار میں مصروف رہا۔ ہر انسان جائزہ لے۔ جو انسان زندگی کا حساب لیتا ہے وہی انسان گزرے ہوئے دن سے آنے والے دن کو بہتر سے بہترین بناتا ہے۔ جو انسان اپنا جائزہ نہیں لیتا، ایسے بھیڑ کے ساتھ آتا ہے، بھیڑ کے ساتھ جاتا ہے، تو وہ بدلتا نہیں ہے۔ رمضان آیا ہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جو انسان اس ماہ رمضان میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پایا، اور اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے نہیں بڑھایا، اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروایا، اپنے آپ کو نار جہنم سے آزادی نہیں دلوایا، اور اپنے آپ کو جنت الفردوس میں نام نہیں لکھوایا، تو سمجھیے کہ رمضان اس کے سر کے اوپر سے چلا گیا، اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوا۔ کتنے انسان ہیں ماہ رمضان آتا ہے تو بہکنے والے سدھر جاتے ہیں، جن کو مسجد کا پتہ تک معلوم نہیں تھا مسجدوں کو آباد کرنے لگتے ہیں، جو بے نمازی تھے وہ نمازی بن جاتے ہیں، اپنی زبانوں کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت وہ کرتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں، وقت کو قربان کرتے ہیں، پیسے کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان ماہ رمضان میں بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، اس ماہ مبارک میں بھی اپنے آپ کو ذرا بھی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا، تو باقی زندگی میں اس کے ہدایت کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس مہینے میں وہ نہیں سدھر سکا، اور کب سدھرے گا؟ تو لہٰذا اور لگ بھگ 20 دن باقی ہیں، پھر بھی موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ اب تک اگر سستی کیے ہیں توبہ کرنے میں، دعا کرنے میں، استغفار کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، جی اب بھی موقع ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہترین بنانا ہے۔ محترم حضرات، ہم لوگ گزشتہ درس میں نے بتایا تھا ماہ رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر رات ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر دن نار جہنم سے لوگوں کو بچاتا ہے، اور یہ مغفرت کا نتیجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار، ہر دن ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وذالک فی کل لیلۃ، فرمایا کہ یہ ہر رات ہوتا ہے، تو خاص کر افطار کا نام لیا گیا۔ افطار کے وقت ہم ہی باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لہذا گزارش ہے کہ افطار کے وقت کی قیمت کو سمجھیے،
بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فکر نہیں ہم لوگوں کو نارے جہنم سے بچنے کی۔ کتنی بڑی مہربانی اللہ کی تقسیم ہو رہی ہے، اس مہربانی کو لینا چاہیے، باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت گڑ گڑا کے اللہ سے پوچھنا چاہیے، پروردگارا مجھے بھی نارے جہنم سے آزاد کر دے، اللہم اعتق رقابنا من النار، پروردگارا ہماری گردنوں کو نارے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ انسان بڑا گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مہینے میں مغفرت کے دروازے کھول چکا ہے، زیادہ سے زیادہ مغفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لہٰذا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے میں اپنے آپ کو نارے جہنم سے آزاد کروایا۔ دیکھیے مشہور حدیث ہم بار بار سنتے ہیں صحیح ترغیب کی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ غیر معمولی طریقے سے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا آپ نے؟ آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول فرما، یہ کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے آ کر کہا وہ انسان ذلیل ہو جائے، ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، بد دعا دیے جبریل آ کے۔ کون انسان؟ جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنتی نہیں بن سکتا ہے، ناکام ہو انسان۔ جبریل نے بد دعا کیا، پیارے نبی نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے آ کر کہا کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نیک سنے پھر بھی آپ پر درود نہ بھیجے، وہ انسان بھی ناکام ہو، نامراد ہو۔ تو پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے آ کر کہا من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، فدخل النار، وہ انسان جہنم میں داخل ہو جائے۔ پیارے نبی نے فرمایا آمین۔ جبریل نے کہا آمین کہیے، پیارے نبی نے کہا آمین۔ یہاں غور کیجئے، بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے پیغمبروں کے سردار، کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بد دعائیں رد ہو سکتی ہے؟ تو لہذا بد نصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں بھی عام 11 مہینوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، نہ زبان کو لگام لگاتا ہے، نہ نگاہیں نظروں کی حفاظت کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان میں اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری چھوٹی بڑی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو بھی اللہ کے لیے نکالتے ہیں، دیتے ہیں، اللہ اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں ان کو راحت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔